ناظرین، آج سپریم کورٹ کے اندر 5 ممبر بینچ جس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے جو ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ تھی وہاں پہ، جو اسپیشل انویسٹیگیشن ایک ٹیم بنائی گئی ہوئی ہے اس کو بلایا گیا تھا، اور پچھلے جو ہے 2-3 ہفتوں کے دوران جو کارروائی ہوئی ہے اس حوالے سے جو پوچھا گیا، جو اہم نکات جو ہے اس ہیئرنگ کے دوران سامنے آئے جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے سوال و جواب بھی کیے۔ ایک تو یہ جو سب سے اہم نقطہ جو ہے انڈر ڈسکشن آیا ڈیورنگ دا ہیئرنگ چوائس، وہ یہ تھا کہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ایک لیٹر لکھا گیا ہے یو اے ای اور کینیا کو، وہ ایم ایل ایز کے حوالے سے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے، تو سوال اٹھایا گیا کہ آپ اتنی دیر سے یہ کیوں آپ نے کام کیا، یہ تو کام آپ کو پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے بتایا گیا جی کیونکہ وہاں پہ چھٹیاں تھیں اور تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا، پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ساری کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر ابھی تک جو ہے 41 کے قریب جو گواہان ہیں ان کی سٹیٹمنٹس لے لی گئی ہیں، اور وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اب اینالائز کیا جا رہا ہے۔ جب یہ ان گواہان کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے انتہائی اہم ریمارکس جو صاحب پاس کیے، وہ یہ تھے کہ آپ یو اے ای اور کینیا ضرور جائیں، لیکن سب سے جو اہم نقطہ ہے جس کی تحقیق کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے شہید ارشد شریف کے حوالے سے حالات و واقعات پیدا ہوئے، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، ارشد شریف کو کن وجوہات کی بنا کے اوپر پاکستان چھوڑنا پڑا، پاکستان کے اندر ان کے خلاف جو ایف آئی آرز درج تھیں، تو اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ریہرس کریں، مختلف اینگل سے مختلف زاویوں سے دیکھیں کہ جو شہید ارشد شریف کو پاکستان کیوں چھوڑنا پڑا، ان کے خلاف یہ جو ایف آئی آرز تھیں، یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، اس کے اوپر زیادہ جو ہے انویسٹیگیشن، جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو زور لگانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ارشد شریف یہاں سے گیا کیوں، کیونکہ جب یہ پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے باقی جو ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹ جو آپ کو کرنے کے حوالے سے آسانی ہوگی۔ جب ہیئرنگ اپنے کنکلوژن کی طرف گئی چاؤ صاحب، تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ کہا کہ آپ کو کسی بھی سطح کے اوپر کوئی بھی مدد ضرورت ہو، کسی کے اوپر کوئی رکاوٹ آپ کو پیش آ رہی ہے ان تحقیقات کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے، کوئی پاکستان کا ادارہ، کوئی محکمہ، کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کی مدد نہیں کر رہا، تو وہ مدد آپ کو ہم فراہم کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ وہاں پہ شہید ارشد شریف صاحب کی جو بیوہ سمیہ صاحب وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے بھی وہاں پہ ٹائم مانگا، جی میں بھی کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو 2-3 نقطے انہوں نے بھی وہاں پہ ہائی لائٹ کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اگر اس انویسٹیگیشن ٹیم کے اندر آپ اس کو بڑھا دیں، کچھ ریٹائرڈ لوگوں کو بھی لگا لیں جن کا تجربہ ہے، اس کے اوپر جو ہے 5 ممبر بینچ نے یہ کہا کہ فی الوقت یہ جو کمیٹی کام کر رہی ہے اس کو کام کرنے دیں، آپ عدالت کے اندر آیا کریں، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ پھر سمیہ بابی نے یہ بھی کہا کہ کچھ جو ہے سیکشنز نئے ایڈ کر لیں ٹیررسٹ ایکٹ کے حوالے سے، کانسپریسی کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی جو ہے 5 ممبر بینچ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ یہ جو کیس ہے جوں ایوالو ہوگا چوئی صاحب، جوں آگے بڑھے گا، تو کوئی بھی دفعہ جو ہے ہمیں لگانے کی اگر ضرورت پڑی تو ہم لگائیں گے۔ آپ جو ہے اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا وہاں پہ جو 5 ممبر بینچ کی طرف سے چوئی صاحب کہ اگر کسی موقع کے اوپر یو این کو آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یو این کو انگیج کریں۔ اور جو ایک اور اہم ریمارک جو ہے اس ہیئرنگ کے دوران جو سننے کو ملا وہ یہ تھا کہ اگر آپ جب بھی یو اے ای یا کینیا کے اندر جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو ان کی متعلقہ حکومتوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے حکم کے اوپر ہو رہی ہے، یہ خالی کسی گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ جے آئی ٹی کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں تنگدہی کے ساتھ کام کرنا۔ جی چوئی صاحب اوور ٹو یو۔ جی ایک تو بہت میرا خیال ہے کہ تمام صحافیوں، دانشوروں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور تمام پاکستانی محب وطن جو ہے ان کو لیے کافی قابل اطمینان بات ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ بڑا بینچ جو ہے
اس بڑے گھنونے جرم کے پیچھے ہے، اور یعنی پیچھے ان کا پیچھا کر رہے ہیں قاتلوں کا، اور ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے اب یعنی جو ان سے ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اطمینان ہوتا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ بینچ جو ہے بالآخر قاتلوں کے تک پہنچ جائے گا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ اور یہی اسی وجہ سے آج ایک اور کیس میں بھی چیف جسٹس صاحب سے ہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس میں بھی انصاف نہیں ہونا اگر چیف جسٹس نے اس کو ٹیک اپ نہ کیا۔ لیکن یہ ہمیں کسی طرح بھی چین سے نہیں بیٹھنا جب تک کہ یعنی قاتل جو ہے بے نقاب نہیں ہوتے اور ان کے اوپر نقاب ڈال کے ان کو لٹکایا نہیں جاتا۔ اور 5 ممبر بینچ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، حکم دیا گیا کہ یہ 1 مہینے کے اندر کام کریں، اور ارشد شریف شہید کے جو آلات وہاں پہ غائب ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے، یا وہاں پہ جو اکیوزڈ 2 بھائی ہیں ان کے پاس ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر موجود ہیں، تو ان کا بھی پتہ کریں، ان کو کیسے آپ نے جو ہے حاصل کرنا ہے، اس حوالے سے بھی جو بھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں کہیں بھی آپ کو خط و کتابت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جڑے باہر اتنے جا کے ویڈیو دکھاندے رہے نے ٹارچر دیاں اور قتل دیاں ساریاں، انہوں کا کی کرنا ہے؟ اس کے دیکھیں، اب اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر جو مجھے لگ رہا ہے چوہدری صاحب، جو میں آج چونکہ کورٹ کے اندر خود موجود تھا، جو مجھے بینچ کا جو ایک ہوتا ہے نا باڈی لینگویج، آپ بینچ سے جب آپ ان کے ریمارکس سن رہے ہیں جو مجھے فیلنگ ہوئی ہے آپ کو، فیلنگ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آج عدالت کی طرف سے، اس بینچ کی طرف سے جس کو چیف جسٹس صاحب خود ہیڈ کر رہے ہیں، کہ واضح الفاظ کے اندر یہ کہا گیا اور یہ باور کروایا گیا، وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے، کہ ہم اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور آنے والے دنوں کے اندر اس کیس کے حوالے سے کہیں سے کوئی بھی مدد ملتی ہے، وہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ سے آپ کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ضرور مدد لیں، کیونکہ پورے پاکستان کی نظریں ہمارے اوپر ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں، یہ ایک انتہائی سیریس ہیومن رائٹ جو ہے کا بھی ایشو ہے، ساری دنیا ہمارے اوپر نظریں لگائے بیٹھی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی روت رعایت نہ کی جائے، کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی آپ کو کوئی لیک لسٹر آپ کی طرف سے کوئی پرفارمنس ہمارے سامنے نظر نہیں آنا چاہیے۔ باقی اب دوسری سٹوری کی طرف چوہدری صاحب، کل ہم نے سنا فواد چوہدری صاحب کو اور باقی پی ٹی آئی کے لیڈران تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جے آئی ٹی کی جو بھی فائنڈنگز ان کے پاس تھیں۔ کل ہمارے ساتھ محترم عمر چیمہ صاحب جو مشیر داخلہ ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کچھ حقائق شیئر کیے۔ آج سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے جو ہے کچھ سوالات جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ سوالات اسی جو فائنڈنگز ہیں جے آئی ٹی کی، اسی کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے۔ وہ سوالات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ نمبر 1 وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کلر تھا، اس کی جو ود ان نو ٹائم جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہو گئی؟ پھر اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی ود ان نو ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر جو سرکولیشن ہو جاتی ہے، اس کا بھی آپ یہ سوال ہے، اور آپ لوگوں کو کافی لوگوں کو ان کا جوابات ان کے جوابات کا علم ہے، لیکن پھر بھی میری طرف سے سوال ہے، میں ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا ایز اے فارمر پرائم منسٹر، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور جو فائنل انہوں نے یہ امید کی کہ مجھے امید ہے، جس طرح آپ نے بات کی، کہ میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک واحد جو ہے سپریم کورٹ، اور آپ میری امید کی کرن ہیں کہ کسی موقع کے اوپر آپ بھی اس مقدمے کو، اس کیس کی طرف جو ہے دیکھیں، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ضرور کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو مجھے لگ رہا ہے چوہدری صاحب آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستانی سیاست ہے، اس کی جو سمت ہے، اس نے کس طرف جانا ہے، یہ اس کی ڈائریکشن طے کرے گا۔ جی چوہدری صاحب، لیکن یہ دونوں میں میرا ملا کے پڑھیں تو آپ کو اب میرا پکچر تو کلیئر ہو جائے گی۔ جی چوہدری صاحب، ارشد شریف کا کیس اور عمران خان پر فائرنگ کا کیس، اور وہاں قتل و غارت، اور خان کو 4 گولیاں یا ان کے بقول کوئی گولی نہیں لگی، ویسے ہی مطلب ہے ڈرامہ ہو رہا ہے۔ آپ بھی ملزموں کی پارٹی کا تو یہ کہنا ہے، معاف کرنا، یہ کہنا پڑ رہا ہے یعنی بظاہر، تو ان دونوں کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو پکچر تو میرا خیال اب دھندلی نہیں رہتی، کلیئرٹی تو ہو گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ نہیں ہو گئی؟